بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 5۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، وہ رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات میں لپیٹتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک ایک مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ سن لو، وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ صدیوں تک لوگ زمین کی شکل کے بارے میں سنجیدہ اختلافات رکھتے تھے، اور ان میں سے بیشتر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ زمین ایک ٹرے کی طرح چپٹی ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاجیکل اور میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن کے نتیجے میں زمین کے گول ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد جب انسان خلا اور چاند پر گیا تو ویژولی بھی یہ ثابت ہو گیا کہ زمین گول ہے۔ در حقیقت قرآن نے صدیوں پہلے اس حقیقت کی معجزانہ طور پر نشاندہی کی، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو صحیح تناسب میں پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یہ انداز تعبیر ایسا ہے کہ انسان کا دامن کھینچ کر ان جدید انکشافات کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتا ہے، جن کے متعلق زمین کا گول ہونا ثابت ہوا ہے۔ انسانی نظریات کبھی درست ہوتے ہیں، کبھی غلط، آج ثابت ہوتے ہیں اور کل باطل ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن حق ہے اور اپنی سچائی پر وہ خود دلیل ہے۔ اس آیت میں جس عربی لفظ کا ترجمہ لپیٹنا کیا گیا ہے وہ کوّرو ہے۔ یہ لفظ ترکی زبان کے لفظ کرہ یعنی اسفیئر کا روٹ ورڈ ہے۔ عربی میں اس فعل کا استعمال عام طور پر سر پر پگڑی لپیٹنے یا کسی گول چیز کے گرد لپیٹنے کے عمل کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات کو دن پر لپیٹا جاتا ہے، تو یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دن کو رات پر لپیٹا جاتا ہے۔ دن اور رات کی تشکیل کی وجہ زمین کی گولائی والی ساخت ہے۔ اس آیت کے مذکورہ عمل کو صرف اسی صورت میں حقیقت میں لایا جا سکتا ہے جب زمین کی ساخت گول ہو۔ ایک اور آیت جو زمین کی گول ساخت کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلایا۔ اس آیت میں جس لفظ کا ترجمہ پھیلایا کیا گیا ہے وہ دہا ہے۔ لفظ دہا کا ماخذ دہو ہے، جس کا مطلب ہے پھیلانا۔ اگرچہ لفظ دہو کا مطلب پھیلانا یا ترتیب دینا ہے، اور یہ لفظ گولائی والی ترتیب دینے یا ایڈجسٹ کرنے کے اعمال کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گولائی کا مطلب دہو سے نکلنے والے دیگر الفاظ میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر لفظ دہو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بچے گیند کو زمین میں موجود سوراخ میں گراتے ہیں، جیسا کہ پتھر پھینکنے والے کھیلوں میں اور اخروٹ کے ساتھ کھیلے جانے والے کھیلوں میں۔ اس روٹ ورڈ سے نکلنے والے الفاظ شتر مرغ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جب وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، جہاں وہ لیٹنے کے لیے پتھروں کو صاف کرتا ہے، جہاں وہ انڈے دیتا ہے اور انڈے رکھتا ہے۔ در حقیقت زمین کی شکل ایک انڈے کی طرح ہی گول ہوتی ہے۔ زمین کی چپٹی یا اسفیریکل شیپ کو جیوائڈ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اس آیت میں دہا کا استعمال زمین کے بارے میں اللہ کی جانب سے دی گئی اہم معلومات پر مشتمل ہے۔ ان وضاحتوں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن ہمیں زمین کی گولائی کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے، تاہم یہ اس کو صریحاً بیان نہیں کرتا بلکہ صرف اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان جو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا 1400 سال پہلے زمین کی گولائی کو خود دریافت کر سکے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ خبر کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتی، یہ خبر صرف اللہ کا کلام ہو سکتی ہے، جس نے زمین کو پیدا کیا اور اسے گولائی والی شکل دی یا اسپیریکل شیپ دی، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔